لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین کو، میرے مرحومین کو، استاد سید سبت جعفر، شہید عارف حسینی اور شہید سردار گرو کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ صلوات بھیجو۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کی چند راتیں رہ گئی ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک خیمہ اجڑتا جا رہا ہے۔ کبھی ایک ماں بدنوں کو دیکھے گی، کبھی ایک ماں۔ ہم بھی ظاہر ہے ایک دن میں سارے مصائب پڑھ نہیں سکتے، اس لیے ہم نے بھی راتوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ آج بھی ایک ماں کہ جو انتظار میں رہی کہ کب اس کے بچے کی باری آئے گی۔ اصل مجلس کے اندر یہی پرسہ ہے، یہ آپ نے
ایک لمحے میں دے دیا تو بھی قبول ہے، آپ گھنٹوں دیتے رہے تو بھی قبول ہے۔ قبول انہوں نے کرنا ہے، انجام ہم نے دینا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں انسان گلی گلی کوچے کوچے گھر گھر ان ایام میں مجلس رکھتا ہے۔ مجلس جہاں بھی ہو رہی ہوگی، گلی میں بھی ہو رہی ہوگی، محلے میں بھی ہو رہی ہوگی، کیوں؟ ہر شخص چاہتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی قبولیت ہو، اس کا گھر بھی فرش عزا بنے۔ یہی تو کوالٹی ہے نا۔ لوگ گھر بناتے ہیں، پتہ نہیں دعوتیں رکھیں گے، یہ کریں گے۔ ہم گھر کس نیت سے بناتے ہیں؟ کہ خدا گھر دے تاکہ میں گھر میں مجلس کرا سکوں۔ وہ کتنا فرق ہے۔ انسان کا مکتب اس کی زندگی کے ہدف کو چینج کر دیتا ہے۔ شکر کریں، ہم بار بار میں کہتا ہوں نعمت کا شکر کریں جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ پروردگار قرآن میں مختلف قوموں کے واقعات ذکر کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ بڑے شوق سے آتے ہیں، مجھے دیکھ کے رشک بھی آتا ہے ان کو کہ یہ مجلس سننے آتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے بچوں کو ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں نہ بھی آتا ہو، لیکن یہ تربیت ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو فرش عزا پہ جانا ہے۔ یہی ان کو سکھائے گا، یہی ان کو بچائے گا۔ صلوات بھیجتے محمد وعلیہ محمد وعجل۔ یہی چیز ان بچوں کے اندر ہوتی ہے کہ جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی انہیں بلایا جاتا ہے، لایا ہے۔ یہ روتے بھی ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو رونا نہیں بھی آ رہا ہوتا، سر جھکائے بیٹھے، پھر آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں کہ میں بھی رویا تھا، میں بھی رویا تھا۔ اس چھوٹے بچے کو کون رلا رہا ہے؟ کون رلا رہا ہے؟ اسی لیے کربلا میں یہ خوبی ہے کہ ہر زندگی کے حصے کو کربلا کور کرتی ہے۔ یہ چھوٹے بچے بھی چھوٹے بچوں کی باتیں سننے آتے ہیں جو کربلا میں تھے۔ ضروری ہے عزیزان محترم، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج جوان کو کیا دے کربلا، آج بچے کو کربلا دے، آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کربلا کیا دے، خواتین کا کردار کربلا میں کیا ہے۔ خوب یہ ضروری ہے۔ اسی لیے معاشرہ تشکیل میں آئے گا، وہ معاشرہ کہ جو یوسف زہرا کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے سب چاہیے، اسے صرف نہیں مولانا صاحب آپ اچھے ہو جائیں۔ اب لوگ تو زیادہ تر ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ امام کا ظہور آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم لوگوں کو زیادہ نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں مولانا علماء کی وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا۔ وہ پتہ نہیں کون کون سی روایتیں لوگوں نے یاد کی ہوئی ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو علماء کی گردنیں کٹیں گی۔ ہدایت بھی ہم ہی کریں، سنے بھی ہم، گردنیں بھی ہماری کٹیں گی۔ بھائی اگر آپ ہماری گردنیں کٹوانے پہ راضی ہیں تو چلیں بسم اللہ، اگر مولا محبت میں کاٹتے ہیں تو کاٹیں، مولا سے بڑھ کر ہے یہ گردن۔ ہم تو نہیں گھبرا رہے گردن دینے سے، آپ اپنی گردنوں کی تیاری کریں، آپ اپنی گردنوں کی تیاری کریں کہ گردن اگر امام خدا نہ خواستہ امام خدا نہ غلط کام کریں گے تو کاٹیں گے، لیکن امام کی خاطر بھی تو کٹوانی ہے، اس کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہم کہاں مولانا، ہم کہاں کیا مطلب؟ آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ قوم دعائیں کرتی رہی، خدا منجی بھیج، نجات دینے والا بھیج۔ خدا نے بھیجا، قوم کے لیے بھیجا، نجات دی قوم کو۔ اب قوم گھبرائی بھی ہے، ظاہر ہے فرعون سسٹم تھا، پورا نظام تھا، پورا فرعون شخص نہیں ہے خالی، ایک پورا سسٹم ہے۔ قرآن اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ کیا سسٹم ہے، کچھ آیتیں اس کے سسٹم کو ڈیفائن کر رہی ہیں۔ کیا ہے؟ بچوں کو ذبح کرتا ہے، عورتوں کو زندہ رکھتا ہے، یہ سسٹم ہے۔ یہ سسٹم آج بھی ہے۔ آج جو ہے وہ شاید گردنیں ذبح نہیں ہو رہی بچوں کی، جوانوں کی، آج جوانوں کے نفس ذبح ہو رہے ہیں، گناہ کی طرف، بے حیائی کی طرف، برائی کی طرف۔ کیا کر رہا ہے آج دشمن؟ سسٹم ہے آج۔
وہ قوم اتنی دعائیں دیتی ہوئی، یہ کرتی ہوئی خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. اب حضرت موسیٰ لے کے چلے کہ چلو میرے ساتھ چلو. اب تصور ہی نہیں، فرعون اتنا طاقتور ہے، جادوگر اس کے پاس، فائننس اس کے پاس. آپ کے سامنے اہرام مصر کیسے بنے ہوئے، آج تک لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا طاقت تھی، کیا سسٹم تھا، کیا بنایا انسان نے. اتنا سب، وہ قوم ویسی گھبرائی ہوئی تھی، اس کو اتنا پست اور کمزور کر دیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے فرعون کا کیا کام تھا، ان کو ٹکڑوں میں بانٹو، ان کو قبیلوں میں تقسیم کرو اور ان کو کمزور رکھو. یہ فرعون کا سسٹم ہے، ڈیوائیڈ اور رول. یہ فرعون کا سسٹم ہے کہ جو آج بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے، اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. فرقوں میں تبدیل کرو، پہلے فرقوں میں توڑو، پھر زبان کے حساب سے توڑو، پھر رنگ کے حساب سے توڑو. ہم آج تک پاکستانی کہاں ہیں؟ ہم آج تک پاکستانی بھی نہیں ہے. کوئی مہاجر ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے. مہاجروں کی بھی کیٹیگریاں ہیں، امروہہ کا ہے، فلانی جگہ کا ہے، وہ فلانی جگہ کا ہے، یعنی اور ہم اس کے اندر بھی. اور کیوں؟ تاکہ یہ جڑ نہ پائیں. یہ دشمن کا ہے فارمولا. اور پھر شیعہ سنی، پھر سنیوں کے اندر، پھر شیعوں کے اندر تو ماشاءاللہ ہر چیز ٹکڑے 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 کرتے رہو. کیا ہے؟ آسانی ہوگی ان پہ حکومت کرنے میں. ایسی ہوتا ہے نا، یہ فرعون کا سسٹم ہے. قرآن کو اس نگاہ سے دیکھیں، ثواب کے لیے صرف مردے کے لیے نہ پڑھے. وہ تو چلا گیا، اپنے لیے ہدایت کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہم صلی علی محمد. خوب. اب یہ کیا ہے؟ توڑا. اب اتنا گھبرائی بھی قوم. اب حضرت موسیٰ آ گئے، دعائیں تو مانگ رہی تھی، آ گئے. حضرت موسیٰ نے بولا چلو نکلو چلو. ہاں کہاں چلو، نجات دوں گا میں. اب کہتے ہیں حضرت موسیٰ قوم کو لے کے چلے. اب پیچھے فرعون. اب اتنا قریب آ گیا اور سامنے دریا. اب قوم پریشان. اب ہر جگہ لوگ ہوتے نا، مروا دیا مولانا صاحب. وہ قوم میں بھی تھے. حضرت موسیٰ کو بولا یہ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون. کہاں لے آئے؟ کہا ایمان رکھو. ایمان، جب ولی تمہارے درمیان میں ہو پھر ولی پہ ایمان لانا پڑتا ہے. ایمان لاؤ. جب پتا ہے کہ نجات یہی ہے، جب پتا ہے جنت جہنم کو تقسیم یہی کرے گا، پھر بھی گھبراہٹ ہے، پھر بھی پریشانی ہے. بھائی کیوں پریشانی ہے؟ سب اسی کا ہے، سب انہی کے پاس ہے. وہ اللہ کا ولی ہے، کہہ رہا صبر کرو، وہ یقین رکھو، خدا پر یقین رکھو. خدا کا نمائندہ ہے، بالکل قریب ہے. عصا، اے نبی عصا. دریا کھل گیا. قوم اتنی ڈیمانڈنگ تھی. 12 قبیلے تھے. کہا حضرت موسیٰ سے 12 قبیلے، 12 رستے بناؤ. بنی اسرائیل بہت ڈیمانڈنگ ہے. آپ قرآن پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، بہت ڈیمانڈ ہے. آسمان سے مائدہ اترے، یہ اترے، وہ اترے. اللہ نے بھی پورا دیا پیکج، اللہ نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. لیکن پھر لگایا بھی اللہ نے ایسا ہے ان کو کہ گھومتے رہے. وہ پھر جب اتنا دیں گے اور نہیں کرو گے تو پھر یہی ہوگا. وہ اللہ نے 12. بعض علماء تفاسیر بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پانی، اب پانی کی دیوار، خدا نے معجزہ، درمیان میں خشک پانی کی دیواریں کھڑی کر دی. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا بھی تھا کہ آپس میں دیکھ سکیں جاتے وقت. بہت ہی ڈیمانڈنگ تھی قوم. بنی اسرائیل ہے، کیا کر سکتے ہیں. کہتے تھے کہ ہم چوزن ہیں. ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے دنیا میں، ہم کچھ بھی کرتے رہیں. جب وہ زمانہ چلا گیا یہ تم کچھ بھی کرتے رہو. انا حزب اللہ ہم الغالبون. اب اللہ کا گروہ ہے جو غالب آ جائے گا. اب وہ زمانہ چلا گیا کہ آئیں گے، ماریں گے، چلے جائیں گے. مار کے جاؤ گے کہاں؟ ملک ہی نہیں رہے گا. اب خوب اب چلے گئے. جامعہ مسجد میں آپ کو لے کے کہیں اور آنا. اب یہ سب دیکھا، قوم نے معجزے دیکھے، گزر گئے. تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جگہ پر کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اب اس قوم نے کیا کیا؟ قرآن کی آیات ہے. حضرت موسیٰ سے کہا
اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بناؤ جیسا ان کا ہے، ایسا معبود بناؤ جیسا ان کا، یعنی معجزے دیکھتی ہوئی قوم. وجہ کیا ہے؟ مفسر کیا بیان کرتے ہیں کیوں کہا فرعون کے تسلط میں رہتے، کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کیونکہ فرعونیت کے نظام میں پل بڑھ رہے تھے. نہیں سمجھے آپ؟ منجی کی تلاش تھی، آئے نجات دے، لیکن فرعونیت کے سسٹم میں بڑے ہو رہے تھے، اس کے اثرات تھے، اسی لیے معجزے دیکھتے رہے. حالانکہ موسیٰ کے رب کے معجزے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں موسیٰ ہمارے لیے ایسا رب بناؤ. تبھی تو یہ ہوا حضرت موسیٰ گئے غیبت پہ، انہوں نے پیچھے کیا کیا؟ سامری کے کہنے پر وہ سالے کی جو ہے وہ عبادت کر دی. خوب کیوں ہے؟ سوچیں، قرآن تدبر کہتا ہے، فلا تدبرون، تم تفکر نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے، تفکر کرو قرآن کے اوپر. کیوں ایسا ہو گیا؟ آج جو نظام دنیا میں حاکم ہے وہ کیا ہے؟ فرعونیت کا نظام ہے. کیپٹلزم، فائنینشل سسٹم، سوشل سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، سب کیا ہے؟ سب اس کا ہے. آپ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ انہی کے حساب سے پہنتے ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں، اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں دیکھو نیا برانڈ پہنا ہوا ہے. آپ ہر چیز، آپ کھانا بھی ویسے کھاتے ہیں، آپ ہر چیز وہی آرڈر کرتے ہیں نا آج کل. تو بائکیا والا لے آتا ہے آپ کے لیے، فوڈ بانڈا لے آتا ہے آپ کے لیے. کیوں؟ سسٹم دیا ہے. اپنی مرضی سے کھلاؤ، اپنی مرضی سے پہلاؤ، اپنی مرضی سے بڑا کرو، پھر یہ الجل کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہمارے سسٹم میں پل بڑھ رہے ہیں. یہ عزیزان سمجھنا، یہ مجلسیں اسی لیے تو ہیں یہ کہ سمجھیں وقت کے ظالم حکمراں کو. صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ امام کے مقابلے میں بھی سسٹم آیا تھا، شخص نہیں، پورا سسٹم آیا تھا. آج بھی وقت کے امام کے مقابلے میں سسٹم ہے پورا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار ہے. مگر ہم بہرحال خدا کے شکر کریں کہ ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر مولا وارث، پھر کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے انہیں اپنا ہادی بنا کے بھیجا ہے. خوب اب یہ شخص جو ہے وہ جابر ابن جوفی کوفہ کا رہنے والا ہے. کوفہ سے باہر نکلا، راوی کہتا ہے میں نے جابر سے کہا، چھٹے امام کا دور ہے، جابر سے کہا کہ جابر میرا دل چاہ رہا ہے. آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جو ہے وہ جہاد النفس کے اندر اس واقعے کو نوٹ کرتے ہیں. جابر کو راوی کہتا ہے جابر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں امام کی زیارت کروں. کہاں ہے؟ کوفہ. امام کہاں ہے؟ مدینہ. جابر نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ. چند قدم چلے، کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو. جابر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اگلا قدم مدینہ، کوچہ بنی ہاشم. اب ایک دم یہ پریشان، کہا جاؤ امام کا گھر ہے، جاؤ امام کی زیارت کرو. اب یہ پریشان کہ کہیں خواب نہ ہو، کہیں خیال نہ ہو، تو دروازے پہ کوئی نشانی لگا دوں کہ جب اگلی دفعہ حج پہ آؤں گا تو دیکھوں گا زیارتوں پہ کہ یہی تھا. تو ایسے میں جابر نے بولا یہ لو نشانی لگا لو. اب کیا کرے؟ اب جا کے دیکھا، مولا کی زیارت کی، امام کی زیارت کی. اب اس نے دیکھا کہ یہ جابر جو ہے یہ بالکل امام کے ساتھ، امام کے قریب، امام سے گفتگو کر رہا ہے، یہ بہت قریبی ہے. اب پریشانی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سوال پوچھنے والوں نے پوچھا کس کے بارے میں؟ وہی پھر قرآن سورہ نمل میں چھٹے امام سے ہی پوچھا گیا. یہ جو ایک شخص کا قرآن ذکر کر رہا ہے، نام نہیں لیا قرآن نے، روایات میں نام بتایا کہ جب وہ ہدہد آئی تو اس نے خبر دی کس کو؟ حضرت سلیمان کو، کہ ایک جگہ ہے، ایک ملکہ ہے، ایسے ایسے ہے، شرک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلاؤ، اس کو ہدایت دے. بہرحال مفصل ہے وہ قرآن. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کا تخت لے آئے؟ کوئی ہے؟ روایات کہتی ہیں ان کے پاس بہت سارے لوگ تھے، مختلف مخلوقات تھی. کسی نے کہا آدھا دن لگے گا، کسی نے کہا اتنا دن لگے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا میں پلک چھپکتے لے آؤں گا، اور وہ لایا. پلک چھپکتے وہ تخت لے کر آیا. کیسے لے کر آیا؟ کیفیت کو علماء کہتے ہیں کہ زمین شکاف ہو گئی اور اس نے تخت کو لے آیا. کون ہے؟ کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتا ہے. چھٹے امام سے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ یہ کیسا علم ہے؟ یہ کیا علم ہے؟ کہا اس کے پاس، آصف ابن برقیہ تھا نا، اس کے پاس جو علم تھا وہ بالکل ایسے ہی امام فرماتے ہیں کہ جیسے سمندر میں سے کوئی پانی کا قطرہ اٹھا لینا تو وہ علم تھا اس کے پاس. یعنی کتاب کا تھوڑا سا علم. ہم اس علم کا سمندر ہیں. اللہم صلی علی محمد. ہم اس علم کا، ہم سمندر ہیں. تو اب سمندر میں سے جس نے جتنا اٹھایا، کوئی جعفر ابن جوفی بن گیا، کوئی ابا بصیر بن گیا، کوئی جو ہے وہ کیا بن گیا. خوب ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہاں ہے، یہاں آدمی کتنا مضبوط ہے، یہاں آدمی کس مقام پہ جا سکتا ہے. یہ کمال نہیں ہے. یہ مکتب پانی پہ چلنا، ہواؤں میں تسخیر کرنے کو کوئی کمال نہیں سمجھتا. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو علم لیا اپنے اساتذہ سے، اس میں یہ چیزیں کوئی بہت ایسی نہیں تھیں. حتیٰ وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں رات کی عبادت مسجد کوفہ میں کرتا تھا تو مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ چیزیں آئیں گی تمہارے ذہن کو ادھر ادھر کرنے، مگر تم اپنی عبادت سے توجہ نہیں ہٹانا. وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں حور آئی بحث سے جب میں تہجد کی عبادت میں مشغول تھا، کیونکہ استاد نے کہا تھا کہ دیکھنا بھی نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا. یہ سب کون ہے؟ غلام ہے اس در کے. اسی در سے علم کا قطرہ لے رہے ہیں. وہ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ وہ طالب علم مولا کائنات کی زری سے پکڑ کر اتنا گریا کیا، اتنا گریا، مجھے علم دے دے مولا، مجھے علم دے دے مولا. وہیں بے ہوش ہو گیا روتے روتے. امام آئے، امام نے اس کو بسم اللہ سکھا دی. اب بسم اللہ امام سکھا دے تو یہاں علم لبریز ہو رہا ہے، رک ہی نہیں رہا. صبح درس پہ گیا، دیکھا کہ طالب علم بیٹھے، استاد نہیں آیا، کرسی پہ بیٹھ گیا، علم دیے جا رہا ہے، درس دیے جا رہا ہے. ایسے میں استاد آیا، استاد نے دیکھا کہ اور درس دے رہا ہے. جا کے کان میں کہا کہ جس نے تمہیں بسم اللہ سکھائی ہے انہوں نے مجھے پوری الحمدللہ سکھائی ہے. یہی علم یہی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ وارد کیسے ہوں، داخل کیسے ہوں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، اور علماء نے بھی بیان کیا، استاد علی نے بھی بیان کیا، ابنایان نے بھی بیان کیا، کافی لوگوں نے. میں نے خود بھی جو ہے وہ اس کو کتاب کے اندر پڑھا کہ شخص ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے، دکان اس کی ہے، یہ حکمت کی چیزیں دیتا ہے، یہ کافور، سدر، اس طرح کی چیزیں. دو لوگ اس کی دکان پہ آئے اور اسے کہا کہ ہمیں کافور اور سدر چاہیے. اس نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ ان کا حلیہ، ان کا لباس یہاں کا نہیں ہے. کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ لگتے نہیں ہیں یہاں کے. تو کہا اس سے آپ کو کیا، آپ ہمیں کافور سدر دیں. آپ کو پتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو غسل دینا پڑتا ہے 3 پانیوں سے، کافور سے، سدر یعنی بیری کے پانی سے، اور صاف پانی سے. 3 غسل ہیں میت کو دینے پڑتے ہیں.
تو کہا ہمیں کافور سے، بہت اس نے اصرار کیا کہ کون ہے آپ، کون ہے آپ اتنا. تو انہوں نے کہا کہ ہم وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں تمہاری دکان پہ بھیجا گیا. اب اس نے یہ سننا تھا، یہ تو اور قدموں میں بڑھ گیا. کہا کہ کچھ بھی کریں مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں، مجھے امام سے ملنا ہے. کہا ہمیں اجازت نہیں ہے. بہت گریا گیا، بہت اصرار کیا. کہا ایک شرط پہ لے جائیں گے. کہا اگر امام نے قبول کیا تو ٹھیک، نہیں کیا. کہاں ٹھیک ہے مجھے. یہ اپنی دکان کافور سے ادھر اٹھاتا ہے، دکان بند کرتا ہے، چلنا شروع. چلتے چلتے جاتے ہیں، دیکھا پانی آتا ہے. یہ دیکھتا ہے وہ دونوں پانی پہ چل رہے ہیں. اب یہ کھڑا ہوا ہے، مڑ کے دیکھتے ہیں کیا ہوا. کہا میں پانی پہ کیسے چلوں. کہا بسم اللہ پڑھو، اللہ کو اس کی آخری حجت کا واسطہ دو، پانی پہ چلنا شروع ہو جاؤ. اب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی چلنا شروع ہو گیا پانی پہ. چلتے 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 یہیں پانی کے درمیان میں آتا ہے، کالے بادل آتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے. بارش جیسی شروع ہوتی ہے اس کا لباس گیلا ہوتا ہے، بھیگتا ہے. جیسے اس کے لباس بھیگنا شروع ہوتا ہے اسے خیال آتا ہے کہ یہ اپنی چھت پہ دکان کی صابن سوکھنے کے لیے رکھ کے آیا تھا، کیونکہ ایسی دکان تھی نا، یہ ساری چیزیں ملتی تھیں. ایک دم خیال جیسے ہی آتا ہے یہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو. اب وہ دونوں مڑ کے کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، تم جا کہاں رہے ہو اور تمہارا ذہن کہاں ہے، کہاں جا رہے ہو، تمہارا ذہن کہاں ہے. اب یہ ایک دم شرمندہ ہوتا ہے کہ کیا کروں. کہا وہی کرو جو پہلے کیا، بسم اللہ پڑھو، اللہ کو آخری حجت کا واسطہ دو اور چلنا شروع ہو جاؤ. یہ پھر چلتے کسی کنارے پہنچتے ہیں، ایک خیمہ ہے، خیمہ سبز نور آ رہا ہے، اس کو روک دیتے ہیں. اذان میں ہوتا ہے بھائی یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ کی خدمت میں اور آپ سے ملتا ہوں ماشاء اللہ. روک دیتے ہیں. کہا رکو ہمیں امام کے پاس جانا. امام کے پاس جاتے ہیں. امام کو کہتے ہیں، امام کہتے ہیں اس نے بہت اصرار کیا تو ہم اسے لے کے آئے. یہ صرف آواز سنتا ہے. کیا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اب کیونکہ اس کی دکان ایسی تھی، ہم سب کی الگ دکان ہے، ہم سب کا صابن الگ ہے. میرا صابن میری مجلسیں، مجھے امام بلا رہے ہوں گے، مغل مولا ایک منٹ میں ذرا میری مجلس ہے وہ رات کو پڑھنے آنی، ایسی ہے نا. میں نے وہاں جانا. میری مجلس کیسے ہوئی، میری مجلس میں کتنے لوگ تھے، میری مجلس ساؤنڈ سسٹم کیسا تھا، لائیو چلی، کتنے لوگ سن رہے تھے، کتنے لوگ دیکھ رہے تھے. یہ کیا ہے، یہ میرا صابن ہے. آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو. اللہم صلی علی محمد. ہر شخص کا، ہر شخص کا ذہن کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے. کسی کا کاروبار میں، کسی کا پڑھائی میں، بچہ کتابوں میں پھنسا ہوا ہے، درس میں پھنسا ہوا ہے. ہر شخص گرفتار ہے ذہنی طور پر. اب اس حالت میں امام کے پاس کیسے جائیں گے. وہ اتنا مشہور واقعہ، 20 سال علی ابن مہزیار اہواز کا رہنے والا حج پہ آتا رہا 20 سال. کیوں کہ امام کی زیارت ہو. کیوں کیونکہ امام حج پہ ضرور آتے ہیں، امام حج پہ ہر سال آتے ہیں. کہا میری زیارت ہو جائے. 20 سال نہیں ملے امام، مایوس ہو گیا. پھر میسج پیغام بھیجوایا گیا، اس سال آؤ. کہا ہر سال تو جاتا نہیں، اس سال آؤ. گیا، طواف کر رہا تھا، شخص آیا، کہا چلو امام نے بلایا. لے کر گیا. جب مکہ کی پہاڑیاں طے کی، ایسی جگہ پہنچا جو اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی، سرسبز زمین، الگ سی جگہ. خیمے میں داخل کیا. امام تشریف فرما ہے. جیسے امام نے اسے اندر آتے دیکھا، امام نے کیا فرمایا. امام کہتے ہیں علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے. کتنی بڑی بات ہے امام یہ کسی سے ارشاد فرمائے کہ ہم تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے تھے، مشتاق تھے تمہارے دیدار. اب آگے سے علی ابن مہزیار کہتا ہے مولا میں 20 سال سے آ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں
علی تمہارا عمل تمہارے اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ تھا. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کر. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, تھوڑا رہ گیا ہے. کب تک اپنی خواہشات پہ عمل کریں؟ یہ خواہشات ہی تو ڈبو گئی. لوگ کوفہ سے کربلا نہیں پہنچ پائے. ختم کرے. نفس کی تربیت کی ضرورت ہے. تربیت شدہ نفس چاہیے وقت کے امام کو جو کھڑے ہو سکے. آپ دیکھیں نا, آئیے کربلا آئے. کربلا کیسی تربیت کر رہی ہے, کیسی ماؤں نے تربیت کی ہے کربلا میں بچوں کی. یہ بچے کو ایک دن میں ایسے تھے, یہ تربیت شدہ تھے, ان کی تربیت کی گئی تھی. ان بچوں کی تربیت ابھی سے کرنی ہے. یہ کیا دیکھتے ہیں, یہ کیا سنتے ہیں, یہ کیا کھاتے ہیں. کتنی شریعت جو ہے وہ ان بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں احکام دیتی ہے کہ بچوں کے سامنے غلط الفاظ استعمال نہ کریں. اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی بات ہے تو بچوں کے سامنے نہیں کریں. اگر خاندان میں آپ کو کسی سے مشکل ہے, چچا اچھا نہیں لگتا, پھوپھی اچھی نہیں لگتی, خالہ اچھی نہیں لگتی, بچوں کے سامنے نہیں کریں, ورنہ ان کے اندر بھی نفرتیں پیدا ہوں گی. روایت کہتی ہے دن میں بچے کو 12 دفعہ بوسہ دو. کیوں؟ تاکہ اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ کھڑی ہو, اعتماد بالنفس ہو. سینے سے لگاؤ. اسے لگاتے ہیں, اس کو سینے سے, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. ریسرچ نے یہ پروف کیا ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کے کنگھی کرتا ہے بچپن سے, وہی بچیاں دنیا میں کامیاب ہوتی ہیں. کتنا ہم اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, کتنا ان کو سینوں سے لگاتے ہیں, کتنا سوتے وقت انہیں پیار کر کے سلاتے ہیں. کیسا ہے ہمارا رویہ؟ یا ان کو ہم نے کارٹون اینیمیشن کے حوالے کر دیا ہے؟ ذمہ داری ہے کربلا, یہی تو ذمہ داری کا احساس ہے. آئیں خیموں کے اندر شب عاشورہ, ماں کیا کہہ رہی ہے بچوں سے؟ بیٹا صبح دیر نہیں کرنا. ہر بچے سے یہی کہا جائے, بیٹا صبح دیر نہیں کرنا. ہم نے انہیں تیار کیا امام زمانہ کے لیے. ہم کھانے پہ بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیٹا تم کچھ بھی کر لو, بڑے ہو جاؤ, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, سائنٹسٹ بنو, ٹیچر بنو, کچھ بھی بنو, تم امام زمانہ کے لیے ہو. یہ سکھاتے ہیں ہم ان بچوں کو کہ تمہارا امام زندہ ہے, تم نے صبح اٹھنا ہے, اپنے امام کو سلام کرنا ہے. بیٹا تمہاری سلامتی سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ دینا ہے. سکھاتے ہیں اس کو. تو پھر یہ کیا سیکھ رہے ہیں کربلا میں؟ کربلا میں ہر ماں نے اپنے وقت کے امام پر اپنے بچے کو قربان کیا ہے. کربلا یہی ہے. پھر ہم حاصل نہیں کر پائے. 12 سال کا بچہ ہے, شمال میں رہتا ہے, بہت دور سے آتا دارالخلافہ تک, ایک عالم دین بہت بڑی پوسٹ پہ ملنا چاہتا ہے. سیکیورٹی ہے, سخت ہے. ایک دم وہ کسی کام سے نکلنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں باہر سیکیورٹی میں شور ہو رہا ہے. کہا کیا؟ کہا ایک بچہ ہے بہت دور سے آیا, کہتا ہے مجھے ملنا ہے. کہاں وقت ہے, ملاؤ. 12 سال کا بچہ. کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا آپ سے ایک درخواست کرنی ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ جو مجلس میں مصائب میں پڑھا جاتا ہے نا کہ ایک بچہ 12 سال کا تھا, اسے پوچھا گیا کہ موت تمہارے لیے کیا ہے, تو اس نے کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کہا یہ مصائب بند کروا دیں آپ. کہا کیوں؟ کہا مجلس میں کہتے ہیں 12 سال کا بچہ تھا یہ, اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے لڑنے تو کہتے ہیں نہیں تم بچے ہو ابھی. کہا یا مصائب بند کروا دیں یا پھر ہمیں جنگ پہ جانے دیں. اس کو جانے دیا انہوں نے, وہ شہید بھی ہو گیا. کیسے؟ کیا ہم اس 12 سال کے بچے جس کے آج شب ہے مصائب کی, کیا ان کی مجلس سے اٹھ کر ہمارا 12 سال کا بچہ یہ کہتا ہے مجھے اپنے وقت امام کے لیے جان دینی ہے؟ ہمارے ذہن میں حضرت قاسم کا تصور کیا ہے؟ ہم نے کیا دیا ہے معاشرے کو حضرت قاسم کے تصور سے؟
ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ کو جو وقت کے امام کے لیے جان دینی ہے مجھے، یہ ہے نا حضرت قاسم۔ عزیزان محترم، سمجھیں کربلا، اپنی شوق سے نہ سمجھیں کربلا کو، کربلا جیسے سمجھائی گئی ہے ویسے سمجھیں کربلا۔ آیا وقت، آیا مدینہ، دوسرا امام اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، کلیجوں کو تشت میں، سب کو امام نے باہر نکالا۔ ام فروا قاسم کو لے آئے، 2-2.5 سال کے ہیں قاسم کو لے آئے، چھوٹے سے۔ قاسم کو کہا بیٹا جب زندگی میں کبھی بہت مشکل پڑے، سرانے سے ایک تعویذ نکالا، کہا اس کو کھول لینا۔ تعویذ قاسم نے باندھ لیا، زندگی گزرتی گئی۔ اب قاسم کو زندگی میں کبھی مشکل ہو تو تعویذ کھولے۔ جس کا چچا حضرت عباس ہو، اس بچے کو کبھی تکلیف ہوگی؟ جس کو حضرت زینب ام کلثوم بڑھا کر رہی ہوں، اس بچے کو کبھی تکلیف ہوگی؟ نہیں۔ آتے آتے شب عاشورہ آ گئی، خیمے میں امام سب کو کل تمہارا یہ مقام، کل تم نے یہاں گرنا ہے، وہاں گرنا ہے، سب کو بتا رہے۔ اب یہ بچہ بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اچانک سے کھڑا ہوا، کہا چچا کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ امام فرماتے ہیں آپ کی باری تو دور، آپ کے بھائی علی اصغر کی باری بھی آئے گی۔ بنی ہاشم کا جوان ہے، باغیرت ہے، غیرت مند ہے نا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چچا دشمن خیموں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ، غم سب کو خیموں کا تھا، خیموں تک نہ دشمن آئے۔ کہا نہیں بیٹا، علی اصغر خود جائیں گے، میں لے کے جاؤں گا۔ بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ اب آپ معرفت دیکھیں 12 سال کے بچے کی، خطابت نہیں ہو رہی، شب عاشورہ خطابت کوئی نہیں کر رہا۔ کیفا موت ہندو، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ موت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ جملہ کہا، رات گزر گئی، صبح روزے عاشورہ، دن آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بی بی ام فروا دیکھتی ہیں قاسم خیمے میں کونے پر پریشان ہے۔ کہا قاسم کیا ہوا؟ ابھی تک گئے نہیں؟ کہا میں کئی دفعہ گیا ہوں چچا کے پاس، مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے۔ کیسے اجازت دے؟ بھائی کا نور چشم ہے، بھائی کی نشانی ہے، کیسے اجازت ملے؟ حضرت ام فرما کہتی ہیں قاسم تمہارے بابا نے تمہیں ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بہت مشکل وقت آئے تو اس تعویذ۔ بیٹا قاسم اس سے زیادہ مشکل وقت زندگی میں نہیں آنے والا۔ حضرت قاسم نے کھولا، کیا لکھا دیکھا؟ امام کہتے ہیں بیٹا قاسم جب تم دیکھو بشت میں دیابان میں دشمن تمہارے چچا کو چاروں طرف سے گھیر لے تو دریغ نہیں کرنا، اور اجازت نہ دے اتنی دفعہ جانا اجازت دے دے۔ اب تو حضرت قاسم کا رنگ ہی بدل گیا چہرے کا۔ اب جب نامہ لے کے چلے تو امام حسین علیہ السلام ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کے چلنے سے پتہ چل گیا کہ اب قاسم سفارش لے کر آ رہے۔ جیسے ہی وہ نامہ ملا، وہ تعویذ دیا، امام حسین نے دیکھا۔ اب مجھے نہیں پتا، آپ خود تصور کر لیں، ایک بھائی کو ایک بھائی یاد آیا ہوگا، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ بھائی وہ بھی زہرا کا لال ہے، یہ بھی زہرا کا لال ہے۔ آج کے دن تو گریہ بنتا ہے نا حسن مجتبیٰ سبز قبا پر، آج تو اتنا حق بنتا ہے کہ آپ امام حسن پہ بھی گریہ کریں۔ ہاں
بھائی آپ دیکھیں نا، آپ کے بھی خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. خوب انسان جب زندگی میں ہوتا ہے، مشکل وقت میں ہوتا ہے، خوشی میں بھائی کو یاد کرتا ہے. خوشی میں یاد کرے نہ کرے، مشکل میں ضرور بھائی کو یاد کرتا ہے کہ بھائی ہوتا. اب نہ جانے بھائی کو کیا کیا یاد آیا ہوگا. میں یاد دلاؤں آپ کو، مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہوگا نا، کہ میں اور بھائی تھے. بس میں اور نہیں پڑھوں گا، میں آگے نہیں پڑھوں گا. وہ وقت یاد آیا ہوگا جب رات کی تاریکی میں ماں کو غسل اور کفن دیا گیا ہوگا. یاد آیا ہوگا نا کہ دونوں بھائی اپنی ماں کے اوپر لپٹ گئے تھے. اب یہ سب یاد آیا ہوگا نا، ایک ہی لمحے میں یاد آیا ہوگا. یاد آیا ہوگا کوفہ میں بابا کا سر بھائی نے سرانے رکھا ہوا تھا. یاد آیا وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا جب بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے تھے. مقتل کہتا ہے امام حسین گریا کر رہے ہیں اس وقت چہرہ ادھر کر کے. امام حسن فرماتے ہیں حسین لا یومو کا بات لا، آپ کے جیسا دن کوئی دن نہیں ہے، یعنی یہ کچھ نہیں ہے. ہاں عزاداران محترم، مقتل میں بیان ہوتا ہے امام حسین نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، اتنا گریا کیا چچا بھتیجے نے، دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے. آسان نہیں ہے عزیزان محترم، عزادار آسان نہیں ہے. جگر کے ٹکڑے حسین دے رہا ہے ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں قربان، وہ زہرا کے لال ہیں. کس طرح جا رہے ہیں، تیار کیا گیا. کیا تیاری ہے؟ بدن اتنا نازک ہے زرہ نہیں آ سکتی، خول لوہے کا سر پہ نہیں آ سکتا. کیا کیا؟ صرف امامہ بنایا، جیسے کوئی ایک نور ہے بنی ہاشم کا، ایک چراغ جا رہا ہے. خوب امام حسن کا بیٹا ہے، لڑنے تو ہے، علی کا پوتا ہے، جہاد تو کیا اس نے، لیکن دشمن جب دیکھا نا سامنے سے کچھ نہیں کر سکتا، پیچھے سے وار کیا. کہاں وار کیا؟ تلوار چلائی، سر پہ خول نہیں ہے، تلوار نے سر پہ شکاف ڈال دیا. اللہ اکبر. پیاسا بھی ہے، کربلا کی گرمی اپنی جگہ پر، شدت، بدن توازن سنبھال نہیں پایا، گر گیا چہرے کے بل. اب جیسے ہی گرنے لگے حضرت قاسم نے کیا؟ چچا کو پکارا. مقتل میں بیان ہوتا ہے امام حسین اتنی تیزی سے آئے، وہ لعین جس نے شکاف ڈالا تھا وہ چاہتا تھا کہ میں گردن کو جدا کروں، لیکن امام اتنی تیزی سے پہنچے، امام نے اس کے بازوؤں کو قلم کیا. اب اس کے بازو کٹنے تھے، اس نے شور مچا دیا میری مدد کو آؤ، مدد. اس مدد میں ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. نہیں پتا حسن کے لال کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے جیسے ہی بس آپ نے گریہ کیا، بس چند قدم اور چند مراحل اور بس جیسے ہی یہ خاک بیٹھی، اب کیا دیکھا؟ اپنے بھائی کے لال کو. امام حسین کے جملے ہیں، امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں ارے میرے بھتیجے ایسی دنیا میں کیا کروں کہ تو مجھے پھکارے اور میں نہ پاؤں، یہ کتنا سخت ہے. اٹھایا حضرت قاسم کو نہ جانے کیسے، کہتے ہیں جب بدن کو لے کر چلے تو قدموں کے نشان گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. اب کس طرح پہنچا فروا نے، اب جب دیکھا ہوگا ہائے قاسم، ہائے قاسم.
ماتم حسین.